بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصی پرانی بات ہے، ملتان کے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں میں نے صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک برقع پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردش و ایام کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے ساہیوال سے چلنے والی جس گاڑی میں میں سوار تھا، میرے مخالفین بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پہ جس بینچ میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے قریبی بینچ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ گاڑی آئی لیکن میں بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جب کسی ڈبے میں بیٹھ جائیں گے تب میں کسی اور ڈبے میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن اس کے تیور اچھے نہ تھے۔ وہ تو میرے ہی سے ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ جب گاڑی نے وصل دی تو میں نے بھاگ کر لائن پار کی اور گاڑی کے دوسری جانب دوڑتا گیا۔ انجن کے قریب والے ڈبے میں بیٹھ لیا۔ وہ بھی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ کسی ڈبے کے قریب پہنچے تو میں بیت الخلاء میں چلا گیا۔ وہ مجھے یہاں نہ پا کر کسی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی۔ صبح 4 بجے جب میں ملتان پہنچا تو میرے مخالفین نے پلیٹ فارم سے باہر جانے والے دونوں دروازوں پر قبضہ کر لیا، لیکن میں ان کی نظروں سے بچ کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا اور نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس لڑکی نے پریشان کر دیا۔ میری زمین کی الاٹمنٹ حاکم ضلع نے منسوخ کر دی تھی اور محض کنبہ پروری کے لیے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے خلاف مجھے ملتان میں اپیل دائر کرنا پڑی۔ میرے مخالفین مجھے ہر قیمت پر اپنے رستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں اکیلا تھا، سوائے اللہ کے، اور اس کے علاوہ میرا کوئی پرسہان حال نہ تھا۔ صرف والدین کی دعا شامل حال تھی۔ ادھر ملتان میں کمشنر صاحب کی عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں اپیلیں زر سماعت تھیں۔ سال ہر سال تک سماعت کی باری نہیں آ رہی تھی۔ میں تاریخ لینے کے لیے ملتان گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی طرح زمین کی الاٹمنٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں بری طرح پریشان تھی اور مجھ سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر چلی آئی تھی۔ جب میں بھاگ کر باہر نکلا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا، اس طرح مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہایت دھیمی آواز کے ساتھ انتہائی انکساری سے کہا، جی میں تو آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ حواس اور قوی اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر اس نے زمین کی الاٹمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کے جو ستم کی بھاری داستان سنائی۔ جب میں نے ساری کہانی سن چکا تو میں نے کہا، میں اور آپ دونوں ناانصافی کا شکار ہیں، اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روزانہ ہوں گے، وہاں مسئلہ تشائل کرنا آسان نہ تھا۔ ادھر اس لڑکی نے میری والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہو گیا، جس میں سے صرف 50 روپے میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری مالی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کا وقت قریب ہے۔ ہماری مصیبتیں مل گئی تھیں۔ اب کیس کی سماعت وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ اتفاق سے پہلے میرے کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجاز انتہائی انصاف پسند تھے۔ انہوں نے میری ایک ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ مجھے انصاف حاصل کر کے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسری کیس کی سماعت کا خیال سے دل بیٹھ رہا تھا۔ چنانچہ دوسری کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی تو میں نے جو ہی کیس کی وضاحت کرنا چاہی تو اس پر لڑکی کے مخالفین نے اعتراض کیا، یہ نہ تو وکیل ہے اور نہ مدعی، یہ کیس کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ افسر اعزاز نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ معاشرے کی ناانصافیوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ مدعیہ اور اس لڑکی کی عدالت میں موجود ہیں۔ ایک ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان کی جانب سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر افسر مجاز نے اجازت دے دی۔ بات مختصر تھی۔ مخالف کا وکیل 1 گھنٹے میں تقریر میں بڑے بڑے قانونی دلائل دینے کے باوجود عدالت کو قائل نہ کر سکا اور عدالت نے ماں بیٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب ہم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو 2 موٹے موٹے آنسو میرے قدموں پر گر پڑے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ دونوں ماں بیٹی رو رہی ہیں۔ یہ فرط جذبات سے مجھ سے لپٹ گئی۔ ماں بیٹی پیشانی پر بوسہ دے رہی تھی۔ بیٹی میرے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تشکر امیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی کہ ان کے مخالف فریق سے عداوت رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 2500 روپے کی پیشکش کی۔
ساتھ ہی کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانے ہمارا کام، آپ رقم لے لیں، رسید لے لیں۔ ہم نے اس وقت ٹھیکیدار کی رقم لے لی اور رسید لے لی۔ میں جلد گھر جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔